احادیث کریمہ کی روشنی میں جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان جاری ہے، سماعت فرمائے۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت لسوقا یأتونها کل جمعۃ فتہب ریح الشمال فتحثوا فی وجوہہم وثیابہم فیزدادون حسنا وجمالا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت میں ایک بازار ہوگا جس میں ہر جمعہ لوگ آئیں گے۔ اب یہاں جمعہ سے مراد، کیونکہ وہاں رات دن نہیں ہوں گے، کیونکہ جنت دار الجزا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی وقت میں ایک ہفتہ جس طریقے سے گزرتا ہے، اس طریقے سے اس ایک ہفتے کی مقدار وقت جب گزرے گا تو لوگ آئیں گے۔ یعنی جس طریقے سے دنیا کے اندر تمام دنوں میں جمعہ برکت والا ہے کہ اس جمعہ کے دن اللہ کی خاص برکتوں کا نزول ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے جنت میں بھی ویسے تو تمام دن اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، لیکن ہفتہ جتنا وقت گزرے گا تو اس دن ایک خاص نعمت ہوگی، اور وہ یہی ہوگی کہ جنتی اس جنتی بازار میں آئیں گے۔ تو بازار جنت میں بھی ہوگا، لیکن یہ بازار ہمارے بازار کی طرح نہیں کہ جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے، کاروبار ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے، بلکہ یہ بازار اس لیے ہوگا کہ جنتی ایک دوسرے سے ہفتہ میں ایک مرتبہ ملاقات کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بازار میں دیدار ہوگا، بزرگوں کی ملاقات ہوگی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کی بھی زیارتیں ہوگی۔ تو یہ بازار ایسا ہوگا کہ جہاں خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و اکرام کی بارش ہوگی۔ تو فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کہ جنت میں ایک بازار ہوگا جس میں لوگ ہر جمعہ کو آئیں گے۔ پھر جب لوگ بازار میں آئیں گے، فرمایا فتحب ریح الشمال، شمالی ہوا چلے گی۔ شمال کہتے ہیں اتر کو، یعنی آدمی اگر کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑا رہے تو سیدھے ہاتھ کی طرف جو دشا ہے یہ ہے اتر، اور اس طرف کی ہوا، حالانکہ جنت میں یہ بھی نہیں ہوگا، نہ دائیں بائیں آگے پیچھے اس طریقے سے معاملہ وہاں نہیں ہوگا، اتر دکھن وہاں نہیں ہوگا، پورب پچھم بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہاں اس ہوا کو جو شمالی ہوا کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے دنیا میں جب اتری ہوا چلتی ہے تو بارش کا موسم بنتا ہے، اور جب اتر کی طرف سے ہوا چلنے لگ جاتی ہے تو لوگوں کے دلوں میں خوشی پیدا ہوتی ہے کہ اب ٹھنڈک ہو جائے گی، اب بارش برسے گی، کسان خوش ہوتا ہے اتری ہوا سے کہ جب اتر کی طرف سے ہوا چلتی ہے تو سوچتا ہے کہ اب بارش برسے گی تو میرا کھیت سیراب ہو جائے گا۔ تو یہ ایک خوشی کا سبب ہوتا ہے، اسی بارش کو مانسون کا ماحول بھی کہتے ہیں، موسم بھی کہتے ہیں۔ تو وہاں تو اس طرح کی دشا نہیں ہوگی، لیکن جس طریقے سے دنیا کے اندر جب اتری ہوا چلتی ہے تو لوگوں کے دل خوش ہوتے ہیں، اسی طرح جب بازار میں مسلمان جائیں گے، جنتی جائیں گے، تو وہاں ایک ایسی ہوا چلے گی جس سے لوگ خوش ہوں گے۔ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام شمالی ہوا چلے گی، فتحثوا فی وجوہہم وثیابہم،
اور وہ ہوا ان کے چہروں اور ان کے لباسوں میں بس جائے گی. اس ہوا کی خوشبو ان کے چہروں اور لباس میں بس جائے گی، جس کی وجہ سے فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا، ان کا حسن و جمال اور بڑھ جائے گا. یعنی وہ پہلے ہی سے خوبصورت تھے، جنتی خوبصورت ہی ہوں گے، دنیا میں چاہے کوئی کیسا بھی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری اونچ نیچ جنت میں جا کر ختم ہو جائے گی. جنت میں الحمدللہ سب خوبرو اور خوبصورت ہوں گے، بلکہ جنت کے خوبرو اور خوبصورت ایسے ہوں گے جیسا کہ کل اس کی ایک جھلک بتائی تھی کہ اگر کوئی جنت کی عورت زمین پر جھانک لے تو اسی کی روشنی سے، یعنی اس کے چہرے کی جو شعاعیں ہوں گی، اس کے چہروں کی جو کرنیں ہوں گی، اس روشنی سے جنت اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے سب روشن ہو جائے. یعنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ جنتیوں کے چہروں کی روشنی ہوگی. تو فرمایا کہ پہلے سے وہ خوبصورت ہوں گے، لیکن جب وہ ہوا ان کے چہروں اور لباسوں میں بسے گی تو ان کا حسن و جمال اور بڑھ جائے گا. فرماتے ہیں آقا علیہ السلام فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ، تو جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس آئیں گے، اپنے گھر والے، چونکہ بازار میں عورتیں نہیں جائیں گی، ہے نا، دنیا کے اندر بھی بازار میں عورتوں کو بلا وجہ جانا جائز نہیں ہے، اور اگر جائز بھی ہو تب بھی پردے کی صورت میں ہے. لیکن جنت میں نے کل ہی بتایا کہ بے حیائی بالکل نہیں ہوگی، وہاں حیا ہی ہوگی. اس لیے جنتی عورتیں دنیا میں بھی بلا وجہ بازار میں نہیں جاتی ہے نا. جس کے دل میں اللہ اور رسول کا خوف ہوتا ہے، جو حقیقت میں اللہ اور رسول کے فرمانات اور ارشادات کو ماننے والی ہوتی ہے، وہ بلا وجہ بازار کی زینت نہیں بنا کرتی، بلکہ گھر میں رہ کر ہی اللہ عز و جل کی عبادت و ریاضت کیا کرتی ہے. یہی عورت کے لیے ایک بہترین زیور اور زینت ہے. بلکہ ہر اس جگہ پر جہاں مردوں سے اختلاط ہو، جہاں مردوں کے جسم سے ان کا جسم ٹکراتا ہو، چاہے پھر وہ جگہ مبارک اور مقدس جگہ ہی کیوں نہ ہو، بلا وجہ جنتی عورتیں وہاں نہیں جاتی. حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ معمول تھا کہ آپ نے حج فرض ادا کر لینے کے بعد، یعنی فرض حج تو اگر مسلمان مالک نصاب ہو گیا، اس پر اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، تو حج اس پر فرض ہے، تو ایسے موقع پہ تو حج پہ جانا ہی ہے. لیکن فرض حج کرنے کے بعد انہوں نے پھر اس کے بعد کعبے کا طواف نہ کیا. وجہ یہی کہ تاکہ مردوں سے بلا وجہ اختلاط نہ ہو، کیونکہ کعبے کا طواف کرنا اگر عمرے یا حج کا نہ ہو تو وہ نفلی طواف ہے، جبکہ عورتوں کا مردوں کے اختلاط سے بچنا یہ واجب ہے نا. آج کل عمرے پر جاتی ہیں اسلامی بہنیں، خیر اچھی بات ہے، مقدس مقامات پر جانا چاہیے، لیکن طواف جو نفلی طواف ہوتے ہیں وہ بلا وجہ نہ کرے، یا تو عمرے کا واجب طواف کرے یا حج کا واجب طواف کرے، یا پھر اس جگہ پر طواف کرے جا کر جہاں مردوں سے اختلاط نہ ہوتا ہو. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ مطاف میں اکثر عورتیں مردوں کی بھیڑ میں گھسی ہوتی ہیں، اور اکثر مردوں سے ان کا اختلاط ہوتا ہے، جو بجائے ثواب کے سخت گناہ ہے. جبکہ عورتوں کے لیے اگر طواف کرنا ہی ہے اللہ اور رسول کی فرما برداری میں رہ کر، تو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ یا تو وہ دوسرے تیسرے مالے سے طواف کرے، نیچے مطاف میں نہ اترے، اس لیے کہ مطاف میں وہ کتنا بھی بچے مردوں سے اختلاط ہو ہی جاتا ہے، تو یہ بجائے ثواب کہ ان کے لیے اور عذاب کا راستہ بنا کرتا ہے. اس لیے کہ عورتوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. تو دیکھیے حضرت ام سلمہ ام المومنین ہیں، کیا نیکیاں کمانے کا جذبہ ہم سے زیادہ، کیا ہمارا ان سے زیادہ ہے یا ان کا زیادہ تھا؟ طواف کی خواہشات ان کے دل میں بھی تھی، لیکن سب سے پہلے اللہ اور رسول کا فرمان کہ نیکی اسی وقت نیکی ہوا کرتی ہے جب کہ اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق ہو. اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً مقدس مقامات پر جائیں، اور اللہ تعالیٰ بار بار حرمین شریفین کی سعادت زیارت ہمیں عطا فرمائے.
بار بار عطا فرمائے اہل و عیال کے ساتھ. لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ عمرے کا طواف، کیونکہ مکہ مکرمہ اگر ڈائریکٹ یہاں سے گئے تو بغیر احرام کے نہ عورت جا سکتی ہے نہ مرد جا سکتا ہے، تو وہ احرام تو اسے باندھنا ہی ہے، اور حج تو فرض ہے تو اس کا بھی طواف اسے کرنا ہی ہے. تو سوائے عمرے اور حج کے طواف کے بہتر یہی ہے کہ عورت طواف نہ کرے، اور وہ بھی طواف اگر کرنا چاہتی ہے تو وہی دوسرے تیسرے مالے سے کرے جہاں مردوں سے اختلاط ہونا مشکل ہے، کیونکہ وہاں خلا ہوتا ہے، جگہ زیادہ ہوتی ہے اور بھیڑ کم ہوتی ہے. لیکن نیچے کا جو حصہ ہے مطاف، وہاں تو گتھم گتھا معاملہ ہوتا ہے، بالخصوص حج کے دنوں میں، بالخصوص رمضان کے دنوں میں، راتوں میں. اور اب تو یہ سمجھیے کہ 12 مہینے وہاں پر ازدحام پبلک کا رہتا ہے، بہت مشکل سے ایسا ہوتا ہے کہ آرام سے عورت طواف کر سکے. ہاں کبھی کبھی ایسے اوقات آتے ہیں کہ جب طواف عورت آرام سے کر سکتی ہے، تو اگر اسے طواف کرنا ہے تو خصوصیت کے ساتھ اپنا وہ وقت بنائے جس میں مردوں کی زیادہ بھیڑ نہ ہوتی ہو، تاکہ وہ کعبہ شریف سے دور رہ کر جتنا زیادہ ہو سکے وہ طواف کر سکے. ان احتیاطوں کے ساتھ اگر وہ طواف کرنا چاہتی ہے تو طواف کرے، تب جا کر اسے ثواب ملے گا. بغیر اس کے طواف کرنا، بعض عورتیں اسلامی بہنیں ہم نے آج 10 طواف لگا لیے، 20 طواف لگا لیے، اس بات کو وہ فخر سمجھتی ہے، جبکہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کس میں ہے. تو نیکیاں بھی اسی وقت نیکی ہے جبکہ ہم اللہ اور اس کے محبوب کے فرمان کے مطابق ان کاموں کو کریں. اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جنتی بازار میں عورتیں نہیں جائیں گی، اور میں نے کہا تھا جو جنتی عورتیں ہیں وہ بلا وجہ دنیا میں ہی بازار میں نہیں جاتی ہے زینت بننے کے لیے. اللہ تعالی ہماری اسلامی بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو سمجھ عطا فرمائے. تو فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب جائیں گی عورتیں، جب شوہر یعنی جنتی مرد بازار سے اپنے گھر والوں کی طرف جائیں گے تو وہ گھر والے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا. جب وہ اپنے گھر کی طرف لوٹیں گے اس حال میں کہ ان کی خوبصورتی بڑھ چکی ہوگی. فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا. تو ان کے گھر والے ان بازار سے آنے والوں کو کہیں گے، قسم خدا کی تم ہمارے بعد یعنی ہم سے غائب ہو جانے کے بعد، یعنی بازار جانے کے بعد تمہارا حسن و جمال تو بہت ہی زیادہ بڑھ گیا ہے. وہ گھر والے یہ کہیں گے. تو دیکھیے جنت کی نعمتیں سب کو ملے گی برابر برابر، وہاں اونچ نیچ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ عورتوں کو بھی نعمت نہیں ملے گی. تو وہ مردوں کو کہیں گی کہ تمہارا حسن و جمال تو بہت بڑھ گیا ہے، تم بازار میں گئے تو تمہارا حسن و جمال اور بڑھ گیا ہے. دیکھیے جنتی بازار اور دنیاوی بازار میں کتنا فرق ہے. آدمی دنیاوی بازار میں جاتا ہے پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے، دھول مٹی میں اٹ جاتا ہے، چہرہ بھی سیاہ ہونے لگ جاتا ہے. لیکن جنتی بازار ایسا ہوگا کہ جب بندہ وہاں جائے گا تو اور زیادہ خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن یہ خوبصورتی مردوں کو جنت کے بازار میں جانے کو سے ملے گی، لیکن عورتوں کو ان کے محلوں میں رہ کر ہی وہ خوبصورتی مل جائے گی. تو ان کے شوہر ان سے کہیں گے، جب وہ عورتیں کہیں گی، ان کے گھر والے کہیں گی کہ قسم خدا کی تمہارا حسن و جمال تو ہمارے پیچھے بہت زیادہ بڑھ گیا. فَيَقُولُونَ وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا. تو وہ بھی کہیں گے مرد اپنی عورتوں سے کہ قسم خدا کی تمہارا بھی حسن و جمال بڑھ گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس ہوا سے ان کے محلوں ہی میں جو ہے سرفراز فرمائے گا، سعادت عطا فرمائے گا، اور ان کا حسن و جمال وہاں بڑھتا رہے گا. تو قیامت کے اندر جنت میں پیارے اسلامی بھائیوں ہر نعمت میں اضافہ ہوتا رہے گا، ہر نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور ہر نعمت دوسری نعمت سے بہت بہتر ہوگی، نہ ایک جیسی ہوگی بلکہ الگ الگ معاملات اس میں ہوں گے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول زمرۃ يدخلون الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی، سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی
ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے۔ یہ جماعت کون سی جماعت ہوگی؟ علماء فرماتے ہیں یہ جماعت انبیاء کرام کی جماعت ہوگی کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند روشن رہتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارکہ سورج کی طرح ہوگا، اس لیے کہ آپ کی مثال تمام نبیوں میں ایسی ہے جیسے تمام روشنی دینے والے آلات میں سب سے بہتر سورج ہے، تو اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سورج ہیں، تمام انبیاء کے سورج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسی خوبصورتی تو آپ کی دنیا کے اندر بے مثال تھی، آخرت میں اور بے مثال ہوگی۔ فرمایا ثم الذین یلونہم کاشد کوکب درّی فی السماء اضاءۃ قلوبہم علی قلب رجل واحد لا اختلاف بینہم ولا تباغضا۔ فرمایا کہ سب سے پہلے جماعت داخل ہوگی، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے، پھر وہ جو ان سے متصل ہوں گے ان کے چہرے چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہوں گے، ان کے چہرے چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہوں گے، جس طرح آسمان میں ستارے چمکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جنتیوں کے دل ایک شخص کے دل پر ہوں گے۔ آج ہمارے دل مختلف ہے نا، میں کچھ چاہتا ہوں، آپ کچھ چاہتے ہیں، میری سوچ آپ کے خلاف ہے، آپ کی سوچ میرے خلاف ہے، یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسی لیے جھگڑا ہوتا ہے، کیونکہ میں جو چاہتا ہوں، میں جس کو اچھا سمجھ رہا ہوں، آپ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں، تو جھگڑا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی وجہ سے حسد بھی پیدا ہوتا ہے، اسی وجہ سے بغض بھی پیدا ہوتا ہے، اسی وجہ سے دشمنی بھی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر لوگوں کے دل کیا ہیں؟ مختلف ہیں، ہر ایک ایک دوسرے کی پسند کو پسند نہیں کرتا ہے، ہر ایک ایک دوسرے سے خوش رہنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جنت میں سب کے دل ایک شخص کے دل پر ہوں گے، یعنی سب کے دل وہی چاہیں گے، ایک ہی جیسے دل ہوں گے، کہ ان کے اندر ان کے دلوں میں نہ تو کوئی اختلاف ہوگا اور نہ ہی آپس میں کوئی بغض و حسد ہوگا، سب ایک دوسرے کے ساتھ بالکل محبت کے ساتھ مل جل کر رہیں گے۔ نہ ادنا اعلیٰ کی نعمت کو دیکھ کر کچھ دل کے اندر خیال لائے گا، اور نہ ہی اعلیٰ اپنے سے ادنا کو دیکھ کر فخر محسوس کرے گا، بلکہ ہر ایک کا معاملہ برابر ہوگا، اس لیے کہ یہ سارے عیوب ہیں اور جنتی عیبوں سے پاک ہوگا، ہے نا۔ تو یہ چیزیں جنت کے اندر جنتیوں کے لیے نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، اور حور عین میں سے ہر مرد کے لیے 2 بیویاں ہوں گی، حور عین میں سے ہر مرد کے لیے 2 بیویاں ہوں گی۔ ایسے تو اور اللہ تبارک و تعالی دوسری روایتوں کے مطابق ایک مرد کے نکاح میں 72 بیویاں ہوں گی، لیکن جو حور عین ہیں، جو خاص حوریں ہیں، ان میں سے ہر ایک مرد کے لیے 2 عورتیں ہوں گی۔ حدیث پاک میں ان کی خوبصورتی کو بیان کیا گیا، فرمایا یرا مخ سوقہن من وراء العظم واللحم من الحسن، ارشاد فرمایا کہ ان کی خوبصورتی کی وجہ سے، ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں کا مغز ان کی ہڈیوں اور گوشت سے دکھائی دے گا، یعنی ایسی خوبصورتی ہوگی کہ پنڈلیوں کا مغز، جبکہ وہاں گوشت اور جو ہے ہڈیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر کا جو مغز ہوگا وہ بھی دکھائی دے گا، اور یہ عیب کی وجہ سے نہیں بلکہ خوبصورتی کی وجہ سے، اس لیے کہ گوشت کا دکھائی دینا یہ اچھا نہیں ہے، ہڈیوں کا دکھائی دینا یہ اچھا نہیں ہے، لیکن یہاں اس کی پاکیزگی اور اس کی نرم و نازکی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی نرم و نازکی ایسی ہوگی کہ ان کی پنڈلیوں کا مغز تک دکھائی دے گا، اور یہ ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیو، غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں مسلمانوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور یہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے، یہ اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا لفظ صحیح ہوا کرتا ہے،
ہے نا, پتھر کی لکیر میں فرق آ سکتا ہے لیکن ان کے فرمان میں ذرہ برابر فرق نہیں آ سکتا ہے. اور اسی کو ماننے والے کو ایمان مومن کہا جاتا ہے نا. الحمدللہ ہم مومن ہیں, ہم ان کی ہر بات پر ایمان لانے والے ہیں. اور یہ کوئی للچانے کے لیے یا دکھانے کے لیے یہ چیزیں بیان نہیں کی جا رہی ہے, بلکہ مومنین کے دلوں کو صرف اور صرف اللہ و رسول کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بیان کی جا رہی ہے, تاکہ یہ دنیا کی جھوٹی خوبصورتی, فریب دینے والی خوبصورتی کے پیچھے اپنے ایمان کو برباد نہ کر لے, اپنی جوانیوں کو برباد نہ کر لے, اپنے جو ہے اپنی پاکیزگی کو ناپاک نہ کر لے. اس لیے بیان کیا جا رہا ہے. اور واقعی پیارے اسلامی بھائیوں, دنیا کی جو یہ خوبصورتی ہے, یہ دنیا کی خوبصورتی کیا ہے؟ اگر اس کی حقیقت پر غور کیا جائے تو یہ نجاست ہے. اس کی حقیقت پر غور کیا جائے تو یہ نجاست ہے. اس لیے کہ کسی شخص کی خوبصورتی یا کسی عورت کی خوبصورتی وہ کیسی دکھائی دیتی ہے؟ جبکہ وہ تندرست ہو, خون کی رفتار رواں دوا ہو, تبھی جسم کے رخسار پر خون پہنچے گا, جسم کے جگہ جگہ پر خون پہنچے گا. اور اگر اسی خون کی رفتار کم ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے چہروں پر بھی جھریاں پڑنے لگ جائے گی. خون کم ہو جائے, چہرہ سرخ کے بجائے سفید ہو جائے گا, آنکھیں دھس جائے گی, گال بیٹھ جائیں گے, اور سر کے بال کھر کھر کر گرنے لگیں گے, ہے نا. تو یہ کس کی وجہ سے تھا؟ یہ خون کی وجہ سے تھا. یہ کس کی وجہ سے تھا؟ یہ خون کی وجہ سے تھا. اور یہ خون کیا ہے؟ یہ نجاست غلیظہ ہے. اس کو اگر ہمارے سامنے رکھ دیا جائے تو کیا کوئی اس سے محبت کرے گا؟ کیا کوئی اس سے پیار کرے گا؟ تو یہ ہے دنیا کی خوبصورتی کا راز, کہ دنیا کی خوبصورتی محض ایک نجاست ہے, جبکہ جنت کی خوبصورتی نور سے ہوگی. جنت کی خوبصورتی نور سے ہوگی کہ وہاں نجاست کا شبہ تک نہیں ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں, کیوں اس خوبصورتی کی طرف ہم متوجہ ہوں جس خوبصورتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز ہی نہیں رکھا ہے, اور جس خوبصورتی کی وجہ سے ہم اپنے رب کے بھی نافرمان بن جاتے ہیں. اس خوبصورتی کی وجہ سے کبھی ہم اپنے ماں باپ کا بھی دل دکھا دیتے ہیں. اس خوبصورتی کی وجہ سے کبھی ہم اپنے خاندان کو بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں. ہمیں تو ایسی خوبصورتی چاہیے, ایسی خوبصورتی کہ خوبصورتی اس کو نہیں کہتے جو فتنہ اٹھائے, خوبصورتی تو اس کو کہتے ہیں جو فتنوں کو ختم کر دے. اور وہ خوبصورتی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت حضور مفتی اعظمین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں, وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے. وہ کوئی ہنسی ہے, وہ کوئی خوبصورت ہے جو فتنوں کو اٹھا کر چلے, کہ وہ چلے تو اس کے پیچھے پیچھے لوگ گناہ کر ڈالے, اس کو دیکھ کر لوگ گناہ میں پڑ جائیں. وہ کیا خوبصورت ہے؟ فرمایا وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے, تم ہنسی وہ جو فتنے گرا کر چلے. تو پیارے اسلامی بھائیوں, یقیناً اگر ہمیں خوبصورتی سے پیار ہے تو اس محبوب سے محبت کر لیں کہ جن کی خوبصورتی میں کبھی فرق نہیں آ سکتا ہے. یہ جس خوبصورتی کے ہم گرویدہ ہوئے اور جس خوبصورتی کو ہم نے اپنا لیا, اور اس خوبصورتی کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو, اپنے گھر بار کو تباہ و برباد کر دیا, یہ خوبصورتی وہ ہے کہ جب ایک دن ڈھل جائے گی تو پھر آدمی دوسری کی تلاش میں نکل جائے گا. اور یہی ہوتا ہے. لیکن جب بندہ اللہ کے محبوب سے سچی محبت کر لیتا ہے اور ہر وقت ان کے تصور میں رہتا ہے, تصور جانا میں جب وہ رہا کرتا ہے, اس کی نگاہیں ان کے تصور میں رہا کرتی ہے, تو پھر یہ دل کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتا ہے. اس لیے اپنے دل کو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آبگینہ بنا لیجئے, اور دل میں محبوب کا جلوہ بسا لیجئے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ساری خوبصورتی جو فریب دینے والی ہے, جو دھوکہ دینے والی ہے, یہ کبھی بھی ہمیں دھوکہ نہیں دے پائے گی. پھر اللہ تبارک و تعالی اس خوبصورتی پر مر مٹنے کا, جو آقا علیہ السلام کی خوبصورتی ہے, اس پر مر مٹنے کا وہ انعام عطا فرمائے گا
کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جنت کے اندر ان مومنین متقیین پرہیزگاروں کے لیے جو اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلتے ہیں، بچا کر چلتے ہیں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت میں بہترین حوریں عطا فرمائے گا۔ تو یہ پیارے اسلامی بھائیو آپ غور کریں، تو فرمایا کہ ان کی یہ حالت ہوگی، اور فرمائے یسبحون اللہ بکرۃ وعشیا، صبح و شام وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے۔ جنتی صبح و شام وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے۔ لا یسقمون ولا یبولون ولا یتغوطون ولا یدفلون ولا یمتخطون، فرمایا کہ نہ تو وہاں بیمار پڑیں گے، نہ وہاں بیمار پڑیں گے، اور نہ پیشاب کریں گے، اور نہ پاخانے کی حاجت ہوگی، اور نہ ہی انہیں پسینہ آئے گا، اور نہ ہی انہیں تھوک آئے گا، اور نہ ہی ان کی ناک چھنکی جائے گی۔ ان ساری گندگیوں سے جنتی پاک ہوگا، کیونکہ جنت صاف ستھری ہے، وہاں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرمایا یسبحون، فرمایا آنیتہم الذہب والفضہ، ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ وَأَمْشَاتُهُمُ الذَّهَبُ، اور ان کی کنگیاں بھی سونے کی ہوں گی، ان کی کنگیاں بھی سونے کی ہوں گی۔ وَوُقُودُ مَجَامِرِهِمُ الْأُلُوَّةُ، اور ان کی انگیٹھیوں کے ایندھن لوبان ہوں گے۔ جس میں آدمی خوشبو لینے کے لیے ہے نا وہ ایک سگڑی جلاتا ہے، تو فرمایا اس کا ایندھن کیا ہوگا؟ لکڑی جلا کر لوبان نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ اس کا ایندھن ہی لوبان ہوگا، اسی سے وہ خوشبو لیا کریں گے۔ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، اور ان کا پسینہ مشک ہوگا، کہ جب جسم سے پسینہ نکلے گا تو وہ بدبو نہیں دے گا، بلکہ اس پسینے میں خوشبو ہی خوشبو ہوگی۔ اور یہ پسینہ دھوپ کی گرمی یا سختی یا تکلیف کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ پسینہ بھی نعمت الہی ہوگا، کہ جب پسینہ نکلے گا تو یہ مشک کی خوشبو دے گا۔ علی خلق رجل واحد علی صورت ابیہم آدم 60 ذراعا فی السماء، فرمایا ایک مرد کی عادت پر یا ایک مرد کی پیدائش پر اپنے باپ آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صورت پر ہوں گے تمام جنتی، اور 60 گز کے لمبے ہوں گے۔ ہر جنتی کا ایک ہی قد ہوگا، کتنا؟ 60 گز۔ ایک گز کہتے ہیں 1.5 ہاتھ کو، اور ہاتھ اتنا حصہ ہے، تو 60 گز کا آپ اندازہ لگا لیجئے کہ سارے جنتی جو ہیں وہ اتنے ہی قد کے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنے ہی قد کے تھے۔ ایک حدیث میں ہے، اس سے بعد والی حدیث ہے، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تو وہ اس میں پیشاب کریں گے، نہ ان کو پاخانے کی حاجت ہوگی، نہ ناک چھنکنے کی حاجت، نہ تھوک کی حاجت۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ فما بال الطعام، فرمایا تو پھر کھانے کا معاملہ کیا ہوگا؟ کھائیں گے تو صحیح، یہ تو بتایا کہ ایک سے ایک نعمتیں کھائیں گے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا آقا علیہ السلام نے جشاؤن، ایک ڈکار ہوگی، لیکن وہ ڈکار دنیا کی ڈکار کی طرح نہیں، ایک خوشگوار ڈکار ہوگی، جس ڈکار کے لیتے ہی سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ ورشحن کا رشحل مسک، اور مشک کی خوشبو کی طرح پسینہ ہوگا، جس سے سارا پانی ہضم ہو جائے گا۔ انہی دو چیزوں سے مسلمانوں کی، جنتیوں کی غذائیں ہضم ہوا کرے گی، کہ ڈکار کے ذریعے کھانا ہضم ہوگا، اور پسینے سے پانی ہضم ہو جایا کرے گا۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہوں گی۔ اور فرمایا کہ یلہمون التسبیح والتحمید، وہ تسبیح اور تحمید میں مشغول کر دیے جائیں گے، کما تلہمون النفس، جیسا کہ تم سانس میں مشغول رہتے ہو۔ یعنی تسبیح اور تحمید، اللہ کی حمد، سبحان اللہ اور الحمدللہ، ان کی زبان پر ایسے جاری رہے گا جیسے آج دنیا میں ہم سانس لیتے ہیں، ہماری سانسیں چلتی ہے، تو جب سانسیں ہماری چلتی رہتی ہے تو کیا ہم کسی کام کو کرنے سے رک جاتے ہیں؟ بلکہ سانس بھی چلتی رہتی ہے، کام بھی چلتا رہتا ہے۔ تو جس طریقے سے ہمارا کسی کام میں مشغول ہونا سانس لینے میں رکاوٹ نہیں بنتا ہے، اسی طرح وہاں پر کسی کام میں مشغول ہونا اللہ کی حمد و ثنا میں جو ہے رکاوٹ نہیں بنے گا، بلکہ وہ سانس کی طرح وہاں پر ہماری حمد و ثنا جاری رہے گی۔
الحمدللہ انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً اس جنت کی طرف کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں صحیح معنوں میں ان نعمتوں کا مستحق قرار دے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.